حضرت ابو بکر صدیق، میں نے کہا یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے نا۔ حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل، جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا پیار کرتے۔ حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے، دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا ہے۔ حضور بڑا پیار کرتے۔ اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں دوڑ بھی لگتی ہے اور یہ بری نہیں ہوتی، یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے تھے، گھوڑے کی تیاری کر، فلاں کام کرنا ہے، سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی، ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے۔ اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی، اب محبت کی جنگ چڑھ گئی۔ اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں، ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے، اس نے کیا کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا، ابھی نوجوانی کا عالم تھا، تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو، تو کہتے ہیں میں دوڑ کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں، کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے۔ جتنی جگہ وہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا۔ حضرت صدیق اکبر بولے، کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے ہو بوے جڑا پہلو آئے، یہ حکم ہے نا حدیث میں، پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے، گدنے پلانگنے سے منع کیا۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق، توجہ ہے آپ کی، ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے، بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن لی، پاس بیٹھ جاتے۔ عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر، اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے، تو میں نہ جان بوجھ کے، بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے، ابو بکر سے بغض نہیں کوئی، خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے۔ مسجد نبوی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی۔ اٹھ، کہتے اٹھے، پیچھے چل، توجہ ہے آپ کی، آنکھ کہتے ویکھے کو کسی نے، پاوے مہڑا ہوئے تو پاوے تو چھوٹا بندہ آکھے تو پھر تو دی خیر ہی نہیں، عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں، اٹھ چل پیچھے۔ اللہ، حضرت علی دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے، پچھلی صف میں، پھر اس سے پچھلی صف میں، پھر اس سے پچھلی صف میں، 7ویں صف میں پہنچ گئے، اور وہاں ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں، تم رسول اللہ کا خاندان ہے، اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں۔ حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے سے، وہی کافی ہے، 7ویں صف، شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ جا، ہاں بیٹھ گئے، نماز جمعہ پڑھا، سب چلے گئے۔ حضرت علی حضور کی بارگاہ، یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے، آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں، شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا، اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ، بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے، ابو بکر کی بتا، تو اس کی چھوڑ، تو اس کی، تو میرے دوست کی، میرے یار کی، میرے خلیل کی بتا۔ تو حضرت علی رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، چپ کر کے 7ویں صف میں گیا، اور اس نے کہا تو خون رسول ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا سب گھران، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو، عقیل کو بھی بلاؤ، دونوں آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے کسی نے صاحب سے اٹھایا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ نہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ حضور کے فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے کہا۔ حضور وہ شہزادے آئے تھے، انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی، بلے شاہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے۔ میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہ حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا، اس نے ابو بکر کو 7ویں صف میں ابو بکر کا بیٹھنا پسند کیا تو ابو بکر راضی ہے۔ حضور اس نے یہاں بیٹھنا پسند کیا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تو ہے نے نور تیرا۔ اور کہا حضور وہ خاندان ہے، میں خادم ہوں، فرق تو ہے نا۔
تو وہ خاندان ہے، میں خادم ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب عقیل کو، ڈانٹا نہیں، محبت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا عقیل بیٹے بیٹھ جا، میں تجھے سمجھاؤں۔ پھر حضور نے بات چھیڑی، فرمایا تجھے پتہ ہے میرا ابو بکر کون ہے؟ عرض کی حضور میں فرمایا نہیں، سن، مکے میں سارا مکہ میرا دشمن تھا، یہ میری تنائیوں کا دوست تھا۔ فرمایا لوگ تلواریں لے کے آتے تھے مجھے مارنے، اور اس کی تلوار اٹھتی تھی، کہتا تھا پہلے میں مروں گا پھر کوئی مصطفیٰ تک جاتا گا۔ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ باندھے، حضور میں نوکر ہوں یا رسول اللہ، میں نے کوئی شکایت ہی نہیں کی۔ فرمایا عقیل یار ادھر بیٹھے میں تجھے بتاؤں۔ کہا لوگ مجھے شیب ابی طالب میں قید کر آئے تھے، میری بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کرتی تھی، یہ ابو بکر تھا پورے مکے میں جو ظلم سہ کے میرے تک غلہ اور اناج لے کے آتا تھا۔ فرمایا عقیل ادھر آ، میں تجھے بتاؤں، تیرا خاندان تیرا قبیلہ سوائے مولا علی شیر خدا کے، فرمایا وہ سب لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے، ہمارے اوپر انہوں نے مکے کی زمین تنگ کر دی۔ فرمایا میں مکے سے نکلا تھا، ابو بکر کی بیٹی غار ثور میں کھانا پکا کے لاتی تھی، اس کا بچہ بکریوں کا دودھ لے کے آتا تھا۔ فرمایا یہ جان پہ کھیل کے میری نگرانی کرتا تھا۔ فرمایا تجھے پتہ ہے جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ مسجد کی زمین بھی ابو بکر صدیق نے خرید کے دی۔ حضرت سیدنا عقیل یا رسول اللہ غلطی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور واللہ و رسول و من، میرے اوپر اللہ رسول کے احسان ہے۔ آخری لفظ میرے حبیب نے کہے، حضور نے فرمایا عقیل میرے پاس جس کے بھی پیسے آتے ہیں میں بیگانے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں فلانے کے ہیں، وہ پوچھے گا کہاں لگے، لیکن ابو بکر کے پیسے آتے ہیں تو میں اپنے سمجھ کے خرچ کرتا ہوں۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کا میں نے بدلہ دیا ہی نہیں۔ قیامت کے دن جب سب جنت میں جانے لگیں گے تو میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں اور میں کہوں گا یا اللہ میرے مولا، کلمہ پڑھنے سے لے کر غار تک، غار سے بدر تک، بدر سے احد، حنین، خندق، تبوک اور مزار تک، یا اللہ اس کی بڑی نیکیاں ہیں، اسے تو ہی بدلا عطا فرما۔ میرے دوستو یہ رنگ حضرت سیدنا صدیق اکبر، بس وہ اقبال نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں۔ یہ جو ماننے کا انداز ہے نا، یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر صدیق، بڑی دفعہ آپ نے بات سنی ہے لیکن اس بات کی لذت بڑی شاندار ہے۔ حضرت عمر نے طبیب بلایا ہے ابو بکر کو دکھانے کے لیے ملک شام، پہلے مانتے نہیں تھے، مولا علی کی سفارش ڈالی، پھر دونوں لے کے آئے، سیدنا علی مرتضیٰ بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، کہتے ہیں طبیب کو چیک کرو، ملک شام کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ چیک کر لیا تو ڈاکٹر کہنے لگا کوئی مرض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کمزوری بڑی ہے، کمزوری بڑی ہے، ان سے پوچھے انہیں کیا مرض ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے، کیوں اتنا کمزور، اتنا بیمار رہتا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا، تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو اٹھا نا قسم، انہاں دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ تجھے نہیں پتا تو بول، اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ میرے دوستو کمال دیکھو، مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے، ساتھ ہی لیٹے مدینے میں۔ ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے۔ کام بتاؤں کیا تھا اس کا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس زمانے میں نا لوگ باتھ روم گھر میں بنا لیتے، شاید پرانے لوگوں نے دیکھے ہوں، وہ اس کے اندر ہی پیشاب پخانہ رہتا تھا، وہ آتے تھے ملازم تو وہ اٹھا کے باہر پھینکا کرتے تھے، وہ بی بی گھر کے اندر پیشاب کرتی، نابینا ہے، وارث کوئی نہیں، ابو بکر صدیق آتے، امیر آدمی اور اس کا وہ پخانہ پیشاب اٹھا کے باہر پھینک کے آتے، پھر اس کے گھڑے میں پانی بھر کے لاتے، پھر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پھر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتے، پھر اس کو خرچہ دیتے، پھر اس کو کہتے کہ فلاں آدمی کی تیرے پڑوسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے، ضرورت ہو تو اس کو کہہ دینا۔ بڑے زمانہ خدمت کی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اس بی بی کے دروازے پہ چلے گئے، دستک دی، اس نے کہا کون ہے دروازے کا؟ میں عمر فاروق ہوں، عمر بن خطاب ہوں، پتہ چلا ہے آپ لوارث ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں۔
تو بی بی کہنے لگی نہیں، ایک بندہ آتا ہے کئی سالوں سے وہ کر رہا ہے مجھے وہی ٹھیک ہے، ایک آتا ہے بڑے سالوں سے کام کرتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے میں نے بھی کام ہی کرنا ہے، کچھ اس سے کرا لے، کچھ مجھے موقع دے دے نیکی کا۔ کہنے لگی نہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے میرے اندر کیا نقص نظر آیا ہے، اماں جی مجھے بھی ٹائم دیں۔ تو بی بی کہنے لگی نہیں وہی صحیح ہے۔ حضرت عمر جذباتی آدمی تھے، جلالی آدمی تھے، کہنے لگے میں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو بوڑھی اماں کہنے لگی تجھ میں اور اس میں فرق ہی بڑا ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اتنے سال ہو گئے اسے آتے ہوئے، اتنے سال، تو پہلے دن آیا ہے اور آتے کہہ رہا ہے میں عمر بن خطاب ہوں، اپنا نام بتا رہا ہے، سالوں ہو گئے میں روز پوچھتی ہوں تیرا نام کیا ہے، وہ بتاتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے اماں میں کام صحیح کرتا ہوں تو نام کو چھوڑو، نام بتا کے کیا کرنا ہے۔ فرمایا یہ تھوڑا فرق ہے، اس نے اتنے سالوں میں نام نہیں بتایا اور تو پہلے دن ہی آگے کہہ رہا عمر بن خطاب ہوں، تو ابا جی کا بھی نام بتا رہا ہے، میں نے نہیں کام کرا رہا، مجھے وہی صحیح ہے۔ نام نہیں بتاتا، نوکری پوری کر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں تہجد کے وقت جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں مسجد نبی سے وہ شخص نکلا، چہرے پہ نقاب، پیروں سے ننگا، اور میں نے اس شخص کو خرامہ خرامہ اس بوڑھی عورت کے گھر کے قریب جاتے دیکھا، تو پیچھے سے جا کے میں نے کہا او مسافر چہرہ تو دکھا۔ تو کہتے ہیں چہرہ اٹھایا تو ابو بکر صدیق تھے، صدیق اکبر تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا تو جوتی کو اتار کے آتا ہے؟ تو کہنے لگے جوتی سے جب چلتا ہوں تو پیروں میں آواز پیدا ہوتی ہے جوتے کی وجہ سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے کا مقصد تو کوئی نہیں نا۔ اور فرمایا جب جوتوں سے آواز پیدا ہوگی تو گلی محلے والے پوچھیں گے ابو بکر کدھر جا رہا ہے، تو میں نیکی کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ تو فرمایا ابو بکر کب سے آ رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ عمر، بس دعا کر رب میرا آنا قبول فرما لے، دعا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری صحیح لگتا ہے، چھوڑ میں کب سے آ رہا ہوں، کس وقت سے آ رہا ہوں، اس مسئلے کو چھوڑ، تو یہ دیکھ پانی پر نسویلیاں رنگا رنگ کڑے پریا اس دا جانی ہے جس دا ٹور چڑھے۔ یہ بات آپ نے درجنوں بار سنی ہے، لیکن اس پر غور تو کرو میرے دوستوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جن دنوں تبوک کے لیے میرے نبی نے اعلان فرمایا میرے حالات اچھے تھے، ابو بکر کے اچھے نہیں تھے، مالی حالات کمزور تھے، کچھ مسائل تھے، میرے اچھے تھے۔ میری سرکار نے اعلان فرمایا کہ پیسے دو، فرماتے ہیں چونکہ میرے حالات بھی اچھے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ پہلا نمبر میرا ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں آدھا مال گھر کا، یہ بھی بڑی دلیری ہے۔ کتنا بولیے؟ ابے نو نہیں دس دیا ساڑھے کو پیسے کنے نے، کہتے ابا جی مانگنا لین، والد صاحب کو نہیں بتاتے، ہماری جیب بکھری ہوتی ہے، ایسے ہی نانا کو مانگی نانا لے۔ آدھا مال حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آدھا مال میں نے بانٹ کے حضور کی بارگاہ میں، اور ساتھ میرا ارادہ ہے کہ ابو بکر آج میں نہیں تجھے آگے گزرنے دیتا۔ فرماتے ہیں مال پیش کیا، تھوڑی دیر گزری تو ابو بکر بھی آ گئے، اور منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے قمیض پہنی ہوئی ہے بوریے کی، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر میں ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، سب کا مال آیا، مصطفیٰ کی بھی اتنی توجہ نہیں تھی، پر جب ابو بکر آئے تو میں نے مصطفیٰ کریم کے انداز بھی بدلے ہوئے دیکھے، اس شخص کے آنے پر بدلے ہوئے دیکھے۔ فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پچھلی سائڈ پہ حضور کے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا، گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فرمایا ہر چیز، پیچھے بیٹھ گئے۔ تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا، فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے، لیکن ان لفظوں پہ غور کرو۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے، یہ لفظ کہا ہی نہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھے، اس نظریے کو۔ یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے۔ یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آیا گھر؟ توجہ ہے آپ کی؟ لفظ دیکھیں، کہا ما ابقیت اللہ و رسول، یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں، محمد مصطفیٰ کو مد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں۔ یہ لفظ ہے سیاستہ کے۔ اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بول بس، اس بس کو سمجھنا، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس۔ دیکھیں جن کو یقین تھا ان کا رنگ ہی نرالا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نے کبھی مجھے کوئی کچھ کہا ہی نہیں، کبھی فرمائش ہی نہیں کی۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو کہنے لگی، میں قریب بیٹھا تو میں نے کہا فاطمہ زندگی میں تو نے کبھی کچھ نہیں مانگا، اور عزت والے باپ کی عزت والی بیٹی، میرا دل کرتا ہے کوئی فرمائش تو کر دو۔
تو حضرت فاطمہ کہنے لگی علی اگر ایک انار مل جائے نا, اگر ایک, میرا دل کر رہا ہے اگر ایک انار مل جائے, ایک انار مل جائے تو طبیعت چاہ رہی ہے انار کھانے کو. مولا علی شیر خدا فرماتے میں گیا, ایک انار خریدا بازار سے, 1 دینار تھا میری جیب میں. انار خرید کے جب واپس پلٹا نا تو کہتے ایک بوڑھا شخص, ہونٹوں پہ کمزوری. آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا, لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا. حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس وہ 1 ہی دینار تھا جس کا انار آ گیا. کہتے میں نے اسی وقت وہ انار نکالا, اس شخص کے ہاتھ میں رکھا, بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی, عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی, صبر والے محبوب کی صبر والی بیٹی. کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی علی پیسے اللہ کے راستے میں دے آئے ہو, خیرات کر رہے ہو. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فاطمہ تجھے, کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے, آپ نے خرید بھی لیا تھا, اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی, یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا. علی آ جا, مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے راستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے, کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے. مولا علی کہتے ہیں صبر کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دستک ہوئی. کہتا میں اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے. انہوں نے نا 9 انار مجھے دیے, کہنے لگے نبی پاک نے بھیجے ہیں, یہ 9 انار ہیں نبی پاک نے بھیجے ہیں. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں, ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں, دائیں بائیں دیکھ لے. کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں. فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو 10 ہوتے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, تم ایک نیکی کرو گے میں 10 کا اجر عطا کروں گا. فرمایا میرے ہوتے تو 10 پورے ہوتے, اللہ رسول نے بھیجے اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے, وہ میرے ہوتے تو 10 ہوتے, یہ 9 ہے. حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 10واں بھی نکالا, کہا علی تیرے 10 ہی تھے, میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. 10 ہی تھے تیرے. یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی, یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی. جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کے یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے, جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے, میں لے کے اٹھوں گا تو مجھے دے گا. فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا. کمزور سا مسلمان, لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی, ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں, یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے, وسیلے کو پسند کرتا ہے, پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے. ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے, اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے. جب یقین رکھے, یقین قرآن مجید پڑھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں, چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے. جادوگر آ گئے, انہوں نے سانپ چھوڑے, حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سانپ پھینک دو. کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے, اتنے سانپ ہے, بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں. ڈنڈا پھینکا جاتا ہے, سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا, لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجیے میرے عزیزوں. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا, اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا پر تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سانپ سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے جی بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے. کہا ڈال دو, تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے, عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی,
اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں؟ ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں، دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی، میں نے القاء کیا، میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا، میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو، کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا، اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی، قرآن پڑھیے، کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا، کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر، مارو پتھر پر ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا، تھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا، میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو لا اللہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا، کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا، کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے، ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے، پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے، ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا، اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی، مجمع ہے، ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے، تلواریں نیزے، فرعون پیچھے، آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا، اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا، دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے، 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا، اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی. میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے، رستے میں دریائے نیل آ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا. اب دور دور تک پل کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا، حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے، ایمان، یقین اور استقامت، ڈٹ گئے. کہنے لگے او دریا، اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے، محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں، ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوہرا دیے، چھوڑے ہم نے، پر میں چھوڑ رستہ. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے، درود پڑھنے لگے، دریا سے رستے بن گئے. فرماتے ہیں 10,000 کا لشکر گزر گیا. اس پار جب گیا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پھر مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں، کوئی دریا میں چیز تو نہیں رہ گئی. ایک صحابی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے. یار ذرا دیکھیے انداز دیکھیے، مٹی کا پیالہ، او یار چھوڑ پرا، مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے؟ اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا، چھوڑ دے، کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے، ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت. پھر دریا کی طرف دیکھا، کہنے لگے چل یار ہمارا پیالہ بھی واپس کر دے. صحابہ کہتے ہیں دریا کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دے. تو میرے بھائی جب ایمان کی دولت، یقین کی دولت، اعتماد کی دولت، جو بابا کہتا ہے نا کہ معاذ اللہ تعالیٰ الو کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ، میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا، اس پر لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، 50-60 ہزار روپیہ بھی دے آتے دوڑ کے. اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ 4 رکعت نماز پڑھو، حاضری دو مسجد کی، تو کہتے ہیں معرفت والے ہیں. معرفت والے نمازیں نہیں پڑھتے، وہ کون سی معرفت ہے؟
یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا، چونکہ یہ لیٹ ہے نا، یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا معاذ اللہ. لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں. حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکیں پکی ہو جائیں گی، خوشحالی ہو جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے، اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا، میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا، آخرت بھی اچھی کر دوں گا، تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھک. لوگ اعتماد اور یقین کو اوہام پرستی کا شکار ہیں، ہم لوگ وہم کا شکار، ہم لوگ بدشگونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے، ہم ان چیزوں کا شکار. بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں، یقین اپنے اندر پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، ڈٹ جائیں رب رسول کا نام لے کر. حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے. رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا. فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں بھی اسی سے سیراب ہوتی. سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا، سال کے بعد وہ دریا خشک ہوتا، اور جب خشک ہوتا نا تو ایک کواری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلتا. آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے، کہتے ہیں ہمارے آستانے کا طریقہ ہے. میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے. باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ نہیں. طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے آستانے کا طریقہ ہے، ہماری یہ رسم ہے، ہمارا یہ رواج ہے. اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج. ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پابند ہے. سارے بولیے صلی اللہ ہو، پھر ایک دفعہ پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، 3 دفعہ کر لیں تاکہ طاقت آد ہو جائے. صلی اللہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے. حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بن عاص، اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے دریا چلتا نہیں تھا. حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور یہ معاملہ ہے، اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں. میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کیسے لڑکی قتل کی جائے؟ اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر ایمان، یقین، استقامت، پہاڑ ہیں یہ لوگ. حضرت عمر نے 2 خط لکھے، ایک حضرت عمر بن عاص کے نام، دوسرا دریائے نیل کے نام. 2 خط لکھے، ایک خط لکھا دریا کے نام، ایک خط لکھا عمر بن عاص گورنر کے نام. گورنر کے نام خط لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کمزور ایمان والے، سب کو دریائے نیل پہ لے جا، اور میرا یہ دوسرا خط دریا میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈالنا. کہتے ہیں یہ خط پڑھنا چاہے تو تجھے اجازت بھی ہے. سنیے اور سر دھنیے اور سوچئے کہ اصل کمزوری کہاں آئی ہے. رمضان کے سب سے پہلے جمعے میں سب سے اہم موضوع کمزوری اور نقص واقعہ کہاں ہوا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو مخاطب کر کے لکھا، ہو دریا، اگر تو کہتا ہے نا کہ لڑکی قتل کر کے پھینکی جائے گی تو میں رسول اللہ کا ماننے والا ہوں، میں ظلم نہیں ہونے دوں گا. ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے. اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا. حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا، اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے. لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ ایمان کی قوت. ڈرو مسلمان، سہما ہوا مسلمان، یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے. اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی. جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے. جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ. ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں، اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے. میں سوڑیا نہیں پیار ہے. فرمایا چل پھر سوچ لے. حضور بڑا پیار. میں سوچ لے.
کہا محبوبہ بڑا پیار ہے. نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے, جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی, تیزی سے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, ذرا اچھی طرح سوچ لے, جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے, بولو اسے تکلیف ہے, یہ پکی بات. جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں. تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ تو بڑا مشکل کام ہے. یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے. ایک کٹھن مرحلہ, کٹھن. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, روتا ہے فلک برسوں, پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں. تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے, اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتا. اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, باپ نے, بھائی نے, محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے, پیروں میں زنجیریں تھیں, بیڑیاں تھیں. کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے, مدینے پہنچے. کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا, پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا, ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی, وہ زنجیریں بندھی ہوئی. در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا, چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد, ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا, تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں, اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی, وہ کیسا بندہ ہے. یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی, فاتحہ نہیں پڑھی, بس ختم, اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے ہیں, سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی, ایمان, یقین اور استقامت. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے, پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ, بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے, یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, رکھا ہی نہیں, تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے, وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے, پلٹ پلٹ, پیروں میں خون ہے, آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے, اس پر کرم کرنا ہے, اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی, حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا, وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا, انہوں نے تجھے رکھا نہیں, تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ, کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں. ایمان, یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے, میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار, ان میں سے ایک سپاہی, اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا, دوسرا بھاگ گیا. فرماتے ہیں میں مکے جا نہیں سکتا تھا, جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے, العیس نام کی ایک بستی تھی, وہاں ڈیرا لگا لیا. دریا کے کنارے پانی پی لیتا, پتے کھا لیتا, تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا. کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں وجہ یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے,
اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے ہیں, تانے دینے والے آ کے کہتے ہیں تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں. رکھیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھیں اللہ اکبر. ایمان دیکھو, قوت دیکھو. جیڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے. 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے, بلاوا آئے گا, مجھے بلاوا, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ کٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے. کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے. ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں, بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا, تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا, یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے, یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر, جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں, نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں, مضبوط ایمان پیدا کرے, تگڑا توانائی والا. ایک حدیث میں نے البدایہ میں پڑھی اور جب روایت پڑھی نا تو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا بس بھائی اب اس سے آگے کہاں جانا ہے کسی نے, یہ تو حد ہے, اس عنوان پر حد ہے. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی, میری طرف دیکھیے گا, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, توجہ کرنا. کہتے ایک بی بی حضور کے پاس آئی, اپنا علاقہ چھوڑ آئی, آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں, سسرال بھی, میکا بھی, ننیال بھی, ددیال بھی, میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں.
میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں, مال دولت بھی چھوڑ, ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں. سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی, میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی, میں بھی نوکری کروں گی. حاضر ہے. فرماتے ہیں رسول پاک نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا, اصحاب صفہ میں, اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا, بڑا میٹھا, بڑا دھیما, بڑا وفاشار, وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا, وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا, وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا, وہ رسیلا, وہ سنجیدہ, وہ کم گو, وہ میٹھا, وہ پیارا. کہتے ہیں بڑی دل کشا طبیعت, اس کی مقناطیسی سی شخصیت, طبیعت کھینچی چلی جائے اس کی طرف, بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان. اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے, بڑے مال والے, انہوں نے بڑی قربانی دی ہے, ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے جرانہ لگایا ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے. وہ بچہ بیمار ہو گیا, شدید علیل ہوا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا. کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا, روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی, سننا روح پرواز کر گئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمایا تم غسل دو, کفن دو, میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں. پھر حضور نے فرمایا نہیں, اسے غسل نہیں دینا. ارادہ بدل گیا, پروگرام تبدیل ہو گیا, اسے غسل نہیں دینا, کفن نہیں دینا. حضور کیا کرے؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ. یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ, اماں کو جا کے بتاؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سے رنگ دیکھا, کوئی منفرد سا انداز دیکھا, ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ, اور خود نبی پاک اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کی آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے, مزاج بدل گیا, پریشانی بدل. اماں کو بلاؤ اس کی. نہیں ارادہ ہے معبود کیا ہے, ارادہ ہے خدا کیا ہے. اس طرح کے مزید اسلامک بیان دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے.